پارے کے شروع میں ہی یہ بات آپ نے بھی سنی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دابہ کسے کہتے ہیں؟ دابہ اس کو کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو زمین کے اوپر چلے، اس میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، درندے بھی ہیں، پرندے چرندے، جو چیز بھی زمین کے اوپر چل رہی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور خاص طور پر انسان اور جن، ان کا رزق ان کے آنے سے پہلے اللہ نے لکھ بھی دیا ہے، فیصلہ بھی کر دیا ہے اور بندوبست بھی کر دیا، اور جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اور جو رزق جس کے حق میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو ہی ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی ہی مارکیٹیں ہیں، اور ایک مارکیٹ کے اندر ایک ہی چیز کا کاروبار کرنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور شام کو ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے۔ تو کون سی چیز لے کے جاتا ہے؟ جو اللہ نے ان کے حق میں لکھا ہے وہی ان کو ملتا ہے۔ تو کسی کا رزق کسی کو نہیں ملتا، اسی کو ہی ملتا ہے جس کے لیے اللہ نے لکھا۔ اب ایک انسان اس رزق کی خاطر نماز کو چھوڑ دے، ایک انسان اس رزق کی خاطر حلال و حرام کا امتیاز ختم کر دے، ایک انسان اس رزق کی خاطر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، اگر ایک انسان اسی بات کو سمجھ لے کہ جو میرے حق میں اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے ہی مل کے رہے گا، تو انسان کبھی بھی نماز کے اندر سستی نہ کرے۔ اذان ہو جاتی ہے، انسان سن بھی لیتا ہے، اور گاہک آئے بیٹھے ہیں، اب وہ کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے اور نماز کے اندر سستی کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہے نا کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو یہ دوسری دکان پہ نہ چلے۔ اگر وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے وہ تو مجھے ہی ملے گا، یقین جانی اگر وہ کو یہ کہہ کے چلا جائے، جو مرد حضراتوں کو کہو کہ آؤ چلیں ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لیں، تو ممکن ہے وہ نماز پڑھنے ساتھ چلے جائیں، ان کو نماز کا ثواب بھی ملے، اس کو بھی ثواب ملے، اور نماز پڑھ کے واپس آئیں، اس رزق کے اندر برکت ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہی حرام، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن انسان کے عمل کی وجہ سے وہ حرام بن جاتی ہے۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کاروبار کر رہا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ حلال چیز اس کے لیے حرام بن جاتی ہے، اور اگر ایک انسان اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلے تو یقین جانی اس میں خیر و برکت ہے۔ دوسرا، اس بارے کے اندر بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور ان انبیاء کی امتوں کا ذکر بھی آیا ہے، اور ان امتوں پر جو عذاب اترے ہیں ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ وہ سارے کے سارے گناہ جو سابقہ امتوں میں تھے اور جن گناہوں کی بنا پر وہ امتیں صفحہ ہستی سے مٹی، وہ سارے گناہ اس امت کے اندر موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ تھے وہ سارے اس امت میں ہیں۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کی قوم میں جو بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس امت کے اندر ہیں، اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کے جو گناہ ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین والوں کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے اس امت کے اندر ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو گناہ ہیں وہ بھی اس امت کے اندر ہیں، لیکن یہ امت ان امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ اس امت کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ آپ نے پیچھے سنا بھی ہے قرآن پاک میں 10ویں پارے کے اندر کہ کافروں نے یہ بھی کہہ دیا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اگر یہ بات جو تو کہہ رہا یہ سچی ہے
تو پھر ہم نہیں مان لاتے، نہ ہم مانتے ہیں۔ تو جو کہتا ہے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا اور آسمان سے عذاب آ جائے گا، تو پھر تو آسمان سے پتھر برسا کے دیتا، تو ہم تیرا لینا اجارت مل سکتا، اب اتنا بھی عذاب نہیں کہ کوئی اور دردناک عذاب لیا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر ہیں ان پر عذاب نہیں آئے، جب تک آپ ان کے اندر ہیں عذاب نہیں۔ 13 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سارے کا سارا قرآن میں اور کتب حدیث میں وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عذاب نہیں اتارا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو پیچھے پھر ان پر کیا عذاب بھی آیا۔ تو آپ کا وجود باعث رحمت ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ سابقہ امتوں میں خسف، مسخ، قذف، یہ سارے عذاب آئے، شکلیں بگڑی ہیں اور پتھر بھی برسے ہیں اور زمین کے اندر بھی دھسے ہیں، لیکن یہ امت ان تمام عذابوں سے محفوظ ہے۔ کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور آپ کے وجود کی وجہ سے۔ اور اللہ پاک نے جتنی رحمت اس امت پر کی ہے، کسی نبی کی کسی امت پر اتنی رحمت نہیں کی۔ جزوی طور پر اگرچہ یہ عذاب آئے، لیکن کلی طور پر امت کو ہستی سے مٹا دیا جائے یہ عذاب نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ محترم سامعین، آپ کوشش کریں کہ وہ گناہ جو سابقہ امتوں میں عذاب کے باعث بنے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ لواطت جیسا کام، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد میں کسی قسم کی حق تلفی نہ کریں، بلکہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوشش کریں جس مسئلے کا ہمیں علم ہو گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا آخر دعوانا